وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 173۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہا ان کو لوگوں نے، صحابہ کرام کو لوگوں نے کہا، ان الناس بے شک لوگ یعنی کافر، قد جمعوا تحقیق جمع ہو گئے ہیں، لکم تمہارے لیے یعنی تمہارے خلاف سارے کافر جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم پس ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا پس اس بات نے، یہ جو وہ ڈرا رہے تھے صحابہ کرام کو، اس بات نے ان کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا ایمان میں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہم کو اللہ اور کتنا اچھا کارساز۔ لیں جی، یہ وہ وظیفہ آ گیا ہے جو کثرت سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی کوئی پریشانی اور مشکل آتی تھی وہ یہی دعا پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل تکلیف پریشانی آتی تھی یہی دعا پڑھتے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اچھا جی، ہوا یہ کہ غزوہ احد میں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ جاتے جاتے ابو سفیان وارننگ دے کے گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پھر آئیں گے باقی کا حساب کتاب چکانے۔ ظاہر ہے جنگجو قسم کی قوم تھی، اسلام سے پہلے ان کی جو جنگیں ہوا کرتی تھیں صدیوں تک چلتی ہوتی تھیں۔ ابھی بھی کافروں کی وہی مینٹیلٹی تھی کہ دوبارہ آئیں گے، دوبارہ جنگ ہوگی، فائنل یعنی مکمل طور پر بربادی نہیں ہوئی، ابھی دوبارہ آئیں گے بربادی کرنے کے لیے۔ اس چیز کی وارننگ دے کے ابو سفیان گیا تھا۔ ادھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر ان کے پیچھے گئے تعاقب میں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے نا کہ وہ واپس نہ کہیں پلٹ آئے، وہ بات بالکل صحیح تھی۔ ابو سفیان دوبارہ حملہ کرنے کا سوچ رہا تھا، اور جب اسے یہ پتہ چلا کہ پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو کہتے ہیں اتنی گھبراہٹ ان پر طاری ہوئی پورے لشکر کے اوپر کہ ظاہر ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ جتنا نقصان کر کے آئے ہیں مسلمانوں کا، اگر ابھی بھی مسلمان آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے فل جو ہے نا آگ بگولا ہو کے آ رہے ہیں بدلہ لینے کے لیے، اور اب ہمارا کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ روب تو بہت تھا نا مسلمانوں کا، اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ آ گئے ہیں دوبارہ سے مسلمان تو وہ سارا لشکر جو ہے روب میں آ گیا۔ کہتے ہیں انہوں نے ارادہ چھوڑ دیا کہ اب ابھی نہیں پلٹیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس وقت ابو سفیان کے اس لشکر کے پاس سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو کہ مدینہ جا رہا تھا، تو ابو سفیان تو چل پڑا مکے کی طرف، مگر جاتے جاتے اس نے اس قافلے کو پیغام دے دیا کہ مکہ ادھر مدینہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے دینا ابو سفیان کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچا دیں کہ ہم ان کی اور ان کے صحابہ کرام کی جڑ کاٹنے کے لیے دوبارہ حملہ کریں گے۔ یہ قافلہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کا پیغام پہنچایا کہ لوگ سارے جمع ہو گئے ہیں اب آپ کے خلاف، اب آپ ان سے ڈریں، کیونکہ خوف زدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کہ بہت بڑی دیکھو فوج جمع ہو کر آئے گی اب جو ہے نا لڑائی کرنے کے لیے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے ہر جماعت میں، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں حوصلہ بڑھانے والے، کچھ خوف زدہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، مگر خوف زدہ ہونے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایسے تھے کہ جو کوئی بھی رکاوٹ آتی تھی وہ ان کو کمزور کرنے کی بجائے اور بھی زیادہ مضبوط کر دیتی تھی۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، یہی بات اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ڈرو، ڈر جاؤ ان لوگوں سے، خوف زدہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ لوگ بہت اب زیادہ پاور کے ساتھ آئیں گے، لیکن یہ بات جو تھی ان کو خوف زدہ کرنے کی بجائے اور بھی زیادہ صحابہ اکرام کے ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو گئے، اور انہوں نے کیا کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے۔ یعنی تمام دنیا کے جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کی قوت، ان کی طاقت کا ایک ہی فارمولا ہے، ایک ہی سلوگن ہے مسلمانوں کا، کیا؟ کہ مسلمان کا ایمان ہے اس بات پر کہ تمام قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ اللہ کے کسی بھی حکم کو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کسی بھی حکم کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ڈرا سکتی، کیونکہ اس کا پورا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ یہ جو کانفیڈنس ہے نا، یہ انسان کو بالکل بے خوف کر دیتا ہے دنیا کی کسی بھی چیز سے۔
دنیا کا، لوگوں کا، کسی چیز کا مومن کو پھر کوئی خوف نہیں رہتا۔ یہی حال تھا صحابہ کرام کا۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے اس کے اندر۔ یہ جو ہم وظیفہ کرتے ہیں نا اس کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ہے وہ توکل ایک مومن کا جو اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ صرف ایک اللہ کافی ہے، اور وہی اچھا کارساز ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا ایمان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔